अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सॉरी, ये जो मौसम है ना उसकी वजह से थोड़ा सा गला हमारा सबका ही मुतासर हुआ हुआ है। खांसी मेरे ख्याल में सब कोरस पे इस वक्त खांस रहे होते हैं, बट नॉन द लेस आज एक दफ़ा फिर बात करते हैं एक ऐसे इदारे की दैट मेक्स अस वेरी वेरी प्राउड एज पाकिस्तानीज़, यानी पाकिस्तान का पहला कंप्लीट रिसर्च एंड एक ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे हर फेज़ के, हर स्टेज के और हर तरह के कैंसर का इलाज किया जाता है और उन तक इसका इलाज की रसाई की जाती है जो शायद इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लाहौर, पेशावर के बाद अब कराची में इनके फुल फ्लेजेड हस्पताल का क़याम, ये वो विज़न है जिसके लिए पूरी शौकत खानम की टीम इस वक्त कोशा है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान, ही इज़ द CEO ऑफ शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। फैसल साहब, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू नो कि किस तरह हमारा ये जो विज़न है वो आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा इदारा जो पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तानियों की शान है। इट्स द फर्स्ट मॉडर्न कैंसर हॉस्पिटल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर एंड ये 75% अपने पेशेंट्स को मुफ्त इलाज फराहम करता है। मुझे ये बताइए कि एक्सपेंशन, बिकॉज़ आने वाले दिनों में हम सब समझते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ केयर ये हमारे बेसिक मसाइल हैं, लेकिन इन पे हमारी बढ़ती पॉपुलेशन के साथ दबाव बढ़ता चला जा रहा है। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल अपने सामने क्या प्रॉब्लम्स, मसाइल और चैलेंजेस देखता है व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंशन? वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। आपने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में ज़बरदस्त तरीके से सारी बात को समराइज़ कर दिया, लेकिन इसमें बीच में आपने एक बात कही जिस पर मैं खुसूसन शुक्रिया कहना चाहता हूँ, वो ये कि आपने कहा हमारा। ये मसला हमारा है, ये हम सब हॉस्पिटल है और आई थिंक वी ऑल नीड टू बी प्राउड ऑफ व्हाट द पाकिस्तानी पब्लिक हैज़ डन। अच्छा, अब आपका सवाल स्पेसिफिकली, हमारी जो एक्सपेंशन है वो एक तरह से पहले दिन से शुरू है। जब अस्पताल बना लाहौर के अंदर उसको एक्सपैंड किया गया, फिर वक्त के साथ पेशावर हमने बनाया और अब कराची। एक्सपैंड करने में जो अव्वलीन, जो पहली तरीन चैलेंज होता है वो जाहिर है पैसे इकट्ठे करना होता है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स बड़े हैं, महंगे होते हैं। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इक्विपमेंट है, जो सिस्टम्स हैं, वो तमाम चीज़ें अगर आपने जदीद लाइंस पर रखनी है तो जाहिर है फिर इसका एक खर्चा है। तो एक तो पहला पैसा इकट्ठा करना। दूसरा है अपनी सर्विसेज को स्केल करने में चैलेंज आता है, वो ये कि जब आप एक चीज़ एक्स नंबर ऑफ लोगों पे कर रहे हो, जब उसको वो बढ़ के 10 गुना या 20 गुना या 50 गुना उस बड़े साइज पे चली जाए तो मेयार बरकरार रखना, क्वालिटी मेंटेन रखना एक दूसरा चैलेंज आता है। और तीसरा जो बड़ा चैलेंज है वो मैं समझता हूँ मैन पावर का है, जो पहले दूसरे चैलेंजेस से मुंसलिक है। लेकिन मैन पावर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो तरक्की पजीर मुल्क है, हमारे यहाँ बहुत मैन पावर मौजूद भी है, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क से मैन पावर एग्जिट भी करती रहती है। तो उस सिलसिले में एक कोर मैन पावर इकट्ठी रखना, चाहे नर्सिंग हो, टेक्निकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, सपोर्ट स्टाफ हो, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहता है। और आखिर भी हमारी मौजूदा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसी है कि हमने बहुत से मुख्तलिफ रेगुलेशंस को पूरा करना होता है, तो बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को इकट्ठे करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी टीम माशाल्लाह इस चीज़ के लिए गियर्ड अप है। माशाल्लाह, एंड यू हैव द राइट एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डेकेड्स एंड डेडिकेशन ऑफ कोर्स। फैसल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि मैं हमेशा सोचती थी कि एक विज़न को हकीकत में बदलने के लिए थोड़ा अरसा दरकार होता है, और ख़ास तौर पे अगर हम कराची प्रोजेक्ट को देखें तो हमारी बहुत सारी रियलिटीज़, बट इन पर्टिकुलर आर इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैव रियली शिफ्टेड। तो जो पहले एक तखमीना लगाया गया होगा कि इतने बजट में इस अस्पताल ने कंप्लीट होना है, आई एम श्योर इट हैज़ शिफ्टेड, इट हैज़ जम्प्ड अप। तो ये चैलेंज आप लोग किस तरह पूरा कर रहे हैं और इसके हवाले से कुछ हमें बताइए। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था कराची का, इसकी जब ये शुरू हुआ 2019 के लगभग, तो जब तखमीना लगाया गया, एस्टिमेट्स बन रहे थे उस वक्त, तो उस वक्त ये पता चला, ये ख्याल था कि तकरीबन 15 या 16 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा। फिर जब तक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, करते कराते बीच में रुपया और जो डॉलर की पैरिटी थी उसमें चेंज आया, रुपये डिवैल्यू हुआ, कुछ इन्फ्लेशन हुई, तो इन सारी चीज़ों से ये इसकी जो कीमत है वो डबल हुई। सो ये जहाँ 15-16 अरब की चीज़ थी, ये 30-31 अरब का बन गया। तो ये वो जिसे कहते हैं ना, जो आपके एंड्स हैं वो थोड़े मूव कर जाए, आपका जो हदफ है वो चेंज हो जाए, उसका साइज बढ़ता है, तो वो एक एडिशनल चैलेंज हुआ। पैसा इकट्ठा करना तो है ही, लेकिन जब वो पैसा इकट्ठा करना डबल हो जाए
اس کی جو مقدار ہے، تعداد ہے، سارے اس سلسلے کو اکٹھا کرنے کے لیے جو اماؤنٹ چاہیے وہ بڑھ جائے تو وہ ایک اور چیلنج بن گیا. لیکن آپ حیران ہوں گی اور خوش بھی ہوں گی کہ ہمارے لوگ، پاکستانی عوام اس معاملے میں وہ انفلیشن کو ایڈجسٹ کر کے ہی پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ بہت زبردست چیز. اچھا، کچھ ہم تھوڑا عمومی جو ہمارا ہیلتھ کیئر کا نظام ہے اور خاص طور پہ جو بڑھتے ہوئے ہمارا دباؤ ہے، مجھے یہ بتائیے فیصل صاحب، کئی دفعہ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کیا پاکستان میں واقعی کینسر کی جو پریولنس تھی وہ ہمیشہ سے ہی اتنی زیادہ تھی، اب کیونکہ سہولیات موجود ہے، لوگوں میں آگہی بڑھی ہے تو یہ رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں، لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لائف سٹائل اور باقی چیزیں اس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں کہ اس کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے؟ What is your take on it? اس کا خاطر خواہ جواب دینے کے لیے تو ٹیومر رجسٹریز کا 10 15 20 سال کا 30 سال کا ڈیٹا جو ہے جب سب اکٹھا ہو جائے گا اور ہو رہا ہے تو ہم شاید کچھ بتا سکیں کہ اس کی شرح میں واقعی تبدیلی آئی ہے یا یہ آرٹیفیکچول ہے. ان ادر ورڈز کہ یہ جیسے آپ نے چیزیں فرمائی ان کی وجہ سے یہ بہتر ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے. تو لیکن اس وقت میں آپ کو ایک سادی سی بات بتا دوں کہ دیکھیے 10-11% کینسر تو بچوں میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ایڈلٹس کی بیماری ہے. 90% تو یہ گرون اپس کی بیماری ہے. اچھا، اب اس میں بھی یہ ایسی بیماری ہے جو ایز وی ایج، ہماری جب عمر بڑھتی ہے تو اس کا رسک یا چانسز بڑھ جاتے ہیں. سو جیسے جیسے پاکستان کی پاپولیشن کی عمومی ایوریج ایج بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے ہمارے پاس وہ زیادہ لوگ اس ایج رینج میں ہیں جہاں یہ کینسر دکھتا ہے. جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کی جو ایوریج ایج ہے اس وقت وہ ہائی 50 میں تھی، ایوریج 58 ایئرز بتائی جاتی تھی. آج یہ اس سے 15-20 سال آگے جا چکی ہے ایون پاکستان کے اندر. تو جب ظاہر ہے آپ کے پاس آپ کی پاپولیشن سروائیو کر رہی ہے ٹو اولڈر ایجز تو ان کے اندر یہ آپ کو کینسر ڈیٹیکٹ بھی ہوگا. Can I say something? فیصل صاحب, if I may interject over here. آج صبح ہی میں نے ایک بڑی خوبصورت بات سنی اور آپ کی بات سے وہ مجھے دوبارہ بھی یاد آئی کہ جب ہم کسی بھی ینگسٹر سے بات کریں, اور یہ انہوں نے ایک ریل بنائی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک 90 سال کا انسان ان لوگوں کو کیا نصیحت دینا چاہے گا جو اس وقت اپنے 20s 30s یا ارلی 40s میں ہیں. اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, جب کسی 30 سال کے بندے کو کہا جاتا ہے کہ تم سگریٹ پینا چھوڑ دو, یا تم اپنی صحت کا خیال رکھو, تم اپنے کھانے پینے میں سے جنک فوڈ ختم کر دو, تم روزانہ ورزش کیا کرو, تو وہ پلٹ کے کہتا ہے نہیں یہ سب چیزیں مجھے پسند ہے, اور کس نے دیکھا ہے, کوئی بات نہیں, میں 70 سال نہ جیوں, میں 60 سال کی عمر میں مر جاؤں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اینڈ دس 90-year-old میڈیکل پریکٹیشنر ہی سیڈ کہ دیکھیں ماڈرن سائنس جس طرح ترقی کر رہی ہے, یو شوڈ ناٹ بی ورڈ اباؤٹ کہ آپ مر جائیں گے یا کیا ہوگا. ماڈرن سائنس اینڈ دا میڈیسن از گوئنگ ٹو کیپ یو الائیو. What you need to be worried about is chronic illnesses, جس کے اندر یقیناً کینسر بھی شمار ہوتا ہے. تو آج یہ جب آپ اچھی لائف سٹائل ہیبٹس کو اپنائیں گے, یو آر جسٹ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ longevity, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کوالٹی آف لائف, کہ وہ جو آخری آپ کی 2-3 دہائیاں ہیں صرف آپ نے دوائیاں کھا کر اپنے 10 سال گزارنے ہیں, یا آج آپ اچھی عادتیں اپنا کر ان chronic diseases کو پریونٹ کرنا چاہیں گے. I would really like you to comment on this thought as well. پتہ ہے ہماری گفتگو شوکت خانم اور کینسر سے ہٹ کے اس پہ چلی جائے گی, اور یہ بڑی اہم چیز ہے, تو اگلا سارا آپ کا سیگمنٹ اسی میں گزر جائے گا. لیکن ویری کوئکلی آپ نے جو بات کی ہے اس کو میں 100% انڈورس کرتا ہوں. دیکھیے, لیونگ ویل از دا آبجیکٹو. زندگی اور موت برحق ہے, آخرکار آنی ہے, لیکن جتنی بھی زندگی ہے, چاہے وہ 60 ہے یا 70 ہے 90 ہے 100 ہے, جتنی بھی ہے, اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کر کے اور اپنے معاشرے کے لیے ایک ہیلپ فل شخص ہونے کے ناطے گزارنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ نے تمام وہ باتیں جو کہیں, کیا ہم کھا رہے ہیں, کیا ہم ورزش کر رہے ہیں, کیا اپنے وزن پہ ہم نے رکھا ہے, ہماری عادات کیا ہیں, مضر چیزوں سے ہم اجتناب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, بہت سی اس طرح کی چیزیں. اب میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے ہاں نئے ڈاکٹر جوائن کرتے ہیں ان میں ہم اورینٹیشن سیشن ہوتا ہے, تو میرے ذمہ عام طور پہ انفیکشن کنٹرول کا سیشن ہوتا تھا, وہ میں کرتا تھا. میرے بہت لائق ساتھی انفیکشن ڈیزیز کے موجود ہیں, میں ان سے کہتا ہوں آپ کریں. لیٹلی میں نے ان کے ساتھ جو ینگ نئے ڈاکٹر جوائن کرتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے ہے, وہ ایگزیکٹلی ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا آپ نے ذکر کیا. بالکل صحیح. سر, یہ جو 75% آپ لوگوں کا علاج بغیر معاوضے کے کر پاتے ہیں, یہ سسٹینیبل کیسے ہے اتنے سالوں سے, اتنی دہائیوں سے؟ اس کا جواب آپ اپنے آپ سے پوچھیے. آپ جیسے لوگ پاکستانی جو پاکستان میں بھی ہیں, ملک سے باہر بھی ہیں, انہوں نے اس کو ممکن بنایا, اس ناممکن سی چیز کو ممکن بنایا. اور یقین کیجئے ہم 75 کہتے ہیں, ایکچولی یہ شرح 80s میں ہے.
جی تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگ فراخ دل ہیں. پاکستان کے اندر مجھے کبھی یہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ ایک جینوئن کاز ہو کسی قسم کی بھی، کوئی بھی جینوئن کاز ہو جس کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور لوگ پیسے نہ دیں. لوگ فراخ دلی سے پیسہ دیتے ہیں. بالکل. یہ ایک اس ملک کی میرے خیال سے ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورت ترین کیریکٹرسٹک. ایبسلیوٹلی. مجھے یہ بتائیے فیصل صاحب، اب جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہدف ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ 16 بلین یعنی 16 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں تاکہ کراچی کا جو ہسپتال ہے شوکت خانم ہاسپٹل وہ مکمل ہو پائے، اور یہاں پہ نہ صرف کراچی سندھ بلکہ بلوچستان سے بھی جو پیشنٹس ہیں ان کا علاج ممکن بنایا جائے، زیادہ آسان بنایا جائے کیونکہ فاصلے کم ہو جائیں گے. اس کے لیے میرے دیکھنے والے ہم سب آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی ٹیک دس کاز فارورڈ وچ از اے کاز فار پاکستان؟ بہت شکریہ جی. یہ آخری اسٹریچ ہے، ایک سال تقریباً رہ گیا. اگلے سال جی. انشاءاللہ انہی دنوں میں دسمبر میں ہم ایم کر رہے ہیں کہ ہسپتال کھلے. تو اس کے لیے جو ہم نے پیسے اکٹھے کرنے، اس میں آپ پہلے تو اس میں بھرپور حصہ لیجیے. بالکل. آپ تھوڑے دے سکتے ہیں، زیادہ دے سکتے ہیں، آن لائن دیں، چیک دیں، تمام جدید اور پرانے طریقے جو ہیں ان کے جی ذریعے جی. ڈونیشن. فیصل صاحب، آئی وانٹ ٹو ری ایٹریٹ دس، واٹ اے بیوٹیفل تھاٹ کہ جس طرح ممکن ہو آگے بڑھیں، مدد کریں. دس از آل دا ٹائم وی ہیڈ، بٹ ونس اگین تھینک یو فار ایمفسائزنگ دی امپورٹنس آف گڈ ہیلتھ پریکٹسز، گڈ لائف اسٹائل، اینڈ آف کورس شوکت خانم happens to be our pride. We're extremely proud of what you and your team has achieved, not just today but over the years. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.